جانتے حضور حضرت رسول کریم اول بآلہ افضل الصلوات والسلام این صحابہ کریم دی کرب کے اندر رسیدہ فرمائی یہ سارے پیران کے بارے پوری فنایت رکھ کے سید الکونین نبی کو حضرت ابوبکر صدیق سلمان فارسی وہ علی بایزید بستامی اج تک 4200 کے گزرے نے کلی اجازت لے کے یہ نعمت لے کے آئے انگل نہیں رکھتے بلکہ توجہ دے کے نوری لطیفے پہ اسم ذات لکھ دیتے ہیں اللہ اللہ تمام دنیا کے خیالات فکرات غیر کی محبت حرام کی عشق محبت دنیا کے فکرات سارے بند کر دے ایک اللہ کے ذکر کا خیال ہوگا یہ قلب کا ذکر نہیں سمجھایا بلکہ آپ کو اللہ رسول کا سوہا بنایا قلب کے ذکر کی اجازت نہیں ملی بلکہ آپ کو جنت کی فکر ملی مگر اس کو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ذات پاک فرمایا اے میرے بندے تمہیں اللہ کا ذکر کرو میں رب ہو کہ تمہارا ذکر کرو آپ مجھے یاد کرو میں خدا تمہیں یاد کرو آپ میرا ذکر کرو میں آپ کا ذکر کروں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ شاکر بندے پھر بنو گے انکار والے کاموں سے پھر منہ موڑو گے جب حقیقی معبود کو آپ دل میں یاد کرتے ہیں یہ ہے سبق توحید کا جب تک آپ کا قلب توحید معصم اللہ سے پاک نہیں ہوتا تو آپ عاشق کے سچے رسول نہیں بن سکتے زبانی دعویٰ تو دنیا کرتی قلب المومن بیت اللہ مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے قلب المومن عرش اللہ یہ مومن کا قلب خدا کا عرش رہنے کا ہے اس بیت ربی میں غیر کی محبت کا فکر نہ رکھو جو دل میں غیر عورت کی محبت رکھتے ہیں دنیا کی محبت رکھتے ہیں سود لیتے ہیں حرام کے عشق دل میں رکھتے ہیں یوں سمجھو جیسے ابو جہل خانے کعبے میں 360 بت رکھے تھے تو بھی خدا کے گھر میں یہ گندگی بت خانہ بنا دیا ہے یہ اجازت ملی اعتقاد یقین میرے مرشد سے رکھو اجازت ہی نہیں روزے پاک والوں کی ہے یہ عقیدہ محبت میرے مرشد سے رکھو مر جاؤ گے دل نہیں مرتی دل قیامت تک ذکر کر دی جائے موت ان کے لیے ہے جن کی دل مردہ ہے نفس زندہ ہے مرتے یہ ہے جو عذاب جہنم کا لے کے جاتے ہیں یہ مرتے نہیں جن کا نفس اللہ والے قتل کریں اور مردہ دل کو زندہ کریں یہ پردہ پا کے ابدی جنت ماوا میں جاتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا اے ایمان والے تمہیں اللہ کا ذکر کرو کثیر ذکر کرو ذکر کثیر وہ قلب زبان کا نہیں ہوتا بدن کی اعضاء کا نہیں ہوتا بندہ گفتگو کرے زبان غافل ہے نیند میں ہے بدن کے اعضاء غافل ہے ذکر کثیر جو قرآن پاک فرمایا وہ ذکر کثیر قلب کا ہے اٹھو بیٹھو سو چلو ہر حال کے اندر یہ فکر دل سے نہ بناؤ اللہ 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 حضرت صاحب فرمایا ذکر کن تاں جانس پاکی دل سے ذکر رحمانس ذکر کر اللہ کا جب تک تیری جان کے اندر جان ہے مرنے گھڑی تک غیر کا خیال نہ رکھ پھر رحمان کے ذکر کے ساتھ یہ دل پاک ہو جائے یہ تیرا قلب پاک ہو گیا سارا جسم تیرا پاک ہو جائے ذکر آمارا بغد ذکر زبان ذکر خاص باشد دل بے گمان عام لوگوں کا ذکر ہے زبان کا وہی نیکی وہی گناہ وہی خطا وہی ثواب ہاتھ میں تسبیح منہ میں نسوار پڑی پان کھاتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں حقہ پیتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں یہ دنیا کا اسلام ہے خدا کے دوست اہل اللہ کامل ولی وہ ہیں جو دل بے گما کسی کو خبر نہیں اس کے دل میں کیا خیال ہے سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی غیر کا خیال نہ
دنیا گھوم کے دیکھو، مگر حضور کی امت کا سجن خیر خواہ جو میرا مرشد ہے، ایسا تو دنیا کے تختے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ نہ یہاں کوئی فرقہ پارٹی ہے، نہ پیری مریدی رسمی ہے، نہ یہاں کوئی سوال، کوئی تما، کوئی لالچ ہے، یا کوئی زمانے کا میلہ ملاکرا 400-500 لوگ کٹھے ہوتے ہیں، میلہ لگ جاتا ہے۔ کوئی شریعت کے خلاف ادھر بات نہیں، شریعت کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی درگاہ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پیے، اجازت نہیں۔ بدعت تو بدعت کا، مگر جان سے بد حضور کی سنت کو پیارا کرو تاکہ سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ کہنے اور کرنے میں فرق ہے بڑا، کرتے وہ ہیں جن کا دل کا کانڈھا خدا سے ملا ہوا ہے، کہنے اور کرنے میں فرق ہے زمین آسمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والے اللہ کا ذکر کثیر کرو، قیامًا وقعودا علی جنوبکم، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سو جاؤ، غیر کا خیال قلب پہ نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت پیر امیر موصوفانی شیخ عبد القادر جیلانی زور زور سے بلا کے ممبر پہ کھڑے آواز دیتے تھے، یا مریض الباطن علیک بالدوا، او باطن کے بیمارو، الزم الیک، لازم پکڑو اس بیماری کا علاج لو۔ جسمانی مریض کتنا بھی مرد مہلک میں ہے، موت آئے گا، دل اللہ ادا کرتی ہے، یہ جنت کے لیے لے کے جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، سب سے بڑی میں بڑی بیماری کون سی ہے؟ قلب کی بیماری۔ قرآن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ذاتا قرآن پاک میں فرمایا مرد ہو یا عورت غیر کی محبت میں، حرام کے عشق میں، غیر کی محبت میں قلب بیمار ہے۔ یہ بیماری تمہاری دن بدن بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، سوائے صدیقین کاملین کے، صاحب باطن زندہ دل اللہ والوں کے۔ یہ باطن کی بیماری دور کون کرے؟ نفس امارے کو قتل کرنا، مردہ دل کو زندہ کرنا، یہ سوائے میرے پیر کے کسی کام نہیں۔ یہ دنیا بے وفا ہے، با وفا اللہ کا ذکر کرو میاں۔ جو جو زندگی گزرتی جاتی ہے یہ عمر کم ہوتی جاتی ہے، یکے بعد دیگر ہر ایک کو آخر میں جانا ہے۔ یہ گمان نہ کرنا میں صحت مند ہوں، میری جوانی ابھی بوڑھا نہیں ہوں، موت قریب نہیں۔ میاں دنیا میں دیکھو کیسے نظارہ ہے، بوڑھے دادا نانا بیٹھے ہیں، نوجوان لڑکے دوہترے پوہترے پہلے قبر میں سو گئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ذات قرآن پاک میں فرمایا کس چیز نے تمہیں حرص وش میں رکھا، کس چیز نے تمہارے قلب پر دے دیے ہیں، حتی زرتم المقابر، کل کو گردن بھر قبر میں جا کے گرنا ہے، پھر میں پوچھوں گا اب خبر کر دنیا پہ بھلا دیا تھا، تجھے اللہ کا ذکر کروا تھا، اب خبر کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ آج تمہیں یہ علم نہیں، بھلا بیٹھے ہو، اندھیری قبر کو، موت کو بھلا بیٹھے ہو، ان قریب میں خدا تمہیں علم دوں گا۔ جب حضرت اسرائیل کو کھینچ کے نکالا پھر تو ندامت کے سبب کچھ نہیں ہوگا۔ آخری لمحہ تک، سکرات کی گھڑی تک خدا کی ذات اپنے بندوں سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھو، الی اجل قریب، خدا کی ذات فرمایا اے بے فرمانو، جب اجل قریب ہوگا، وقت نزاع ہوگا، سکرات کا ٹائم ہوگا تو کومے میں تڑپتا رہے گا، آئی سی میں وینٹیلیٹر پہ پڑے، ہوش میں نہیں، مگر تیرا نفس خدا کو عرض کرے گا فَأَصَدَّقَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا رب العالمین اب دوبارہ حیاتی ملے میرے کو واپس کر، میں صدقات خیرات ادا کروں گا، فرض زکات ادا کروں گا، یا اللہ اقم من الصالحین، یہ گوڑے پیشانی کے ساتھ عبادت کروں گا۔ ایک وقت نماز کا جان بوجھ کے قضا کرے، 80 بار جہنم کی سزا ہے، خدا کا خوف بھی نہیں، یاد بھی نہیں، آزان سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں۔
عہدوں میں بیٹھے ہیں، مذاق مشکری کرتے ہیں، دنیا کے کام کار میں ٹائم اس کو فرصت نہیں، کل ندامت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ذات قرآن پاک میں فرمایا اے بے فرمان نفس، تم سکرات میں ہو گئے، میں تمہارے نفس کو جواب دوں گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اب کیوں چخاری کرتے ہو؟ ابھی کسی بھی اجل کو واپس نہیں جانا، وقت پورا ہو گیا، اب ٹائم پورا ہو گیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ذات قرآن پاک میں فرمایا چخاری کر کے رو گے جب اپنے عزیز اقارب کندھے اٹھا کے دفن کر کے واپس آئے، چخاری کر کے رو گے جب قبر کا عذاب شروع ہو گیا۔ یا رب العالمین، ہمیں اس عذاب کی خبر نہ تھی، کاش ہوتی فلانا خلیلا، دنیا کے چیزوں کو، غیر عورتوں کو، دنیا کی دولت پیسوں کو، باغ بنگلے کارخانے فیکٹریوں کو، جائیداد کو دل میں نہ رکھتے، ہم اللہ کا ذکر کرتے، مگر ہمیں خبر نہ تھی فلانا خلیلا، ہم اس کو کیوں دوست رکھا؟ گر فل دنیا کو ویک بھولنا ونی، نگری ملک پر آیا ہے، تین کیوں اتھاسرا لایا ہے۔ کوئی چیز لے کے کیا میاں ذوالقرنین سکندر بادشاہ، روئے زمین کی بادشاہی کی وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا۔ وزیروں نے عرض کیا بادشاہ سلامت یہ کیوں؟ فرمایا تو دنیا کا پوجاری نے خیال کرے کہ روئے زمین کا بادشاہ تک وہ سونی انگوٹھی یا سونی کو سن میں چل لے کے گیا ہو، روئے زمین کی بادشاہی دی مگر سبق دے کے کہ ہاتھ خالی لے کے جانا ہے۔ وہی اندھیری قبر قیامت کے دن نیک اعمال کے اخلاص والے یہ تیرے کو نجات دیں گے میاں۔ دنیا میں جاؤ جہاں جھگڑے فساد پارٹیاں، کوئی حق سچ نہیں سمجھاتا، نحمد نصلی شروع ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، خود کو اچھا سمجھتے ہیں، مخلوق کو گنہگار کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے پیر فرمایا نہ پوچھو قوم قبیلہ کسی سے کون ہو، کہاں ہو، کہاں سے آئے، کیا کرتے ہو، نیک ہو یا گنہگار۔ میرے پیر فرمایا یہ نہیں پوچھو، کہو کہ یہ آپ ہم سے بھلے ہیں، ہم گنہگار ہیں، آئے ہو خالی نہ جاؤ، اللہ کا ذکر دو جنت کے ٹکٹ ساتھ لے جاؤ۔ واحد یہ درگاہ نور پور ہے کہ یہاں فرقہ کوئی پارٹی کوئی تمنا دنیا کی ہے، یہی درگاہ نور پر ہے جو پاکستان کے حق میں دعا گو رہتی ہے، اپنے ملک کے فوج کے حق میں دعا گو رہتی ہے، چاہے صدر کو خبر ہو یا نہ ہو۔ یہ ہمارے مرشد کا فرمان ہے، یہ ذکر والوں کا سایہ صدقہ ہے جو پاکستان وجود میں ہے۔ میرے پیر فرمایا دشمن بگسی تکسی کہنا۔ فوجی آفیسر سے میرے پیر کے پاس آئے، حضور یہ جنگ کے جہاز تیار کرے سرحدوں پہ، دو مہموں کو خیر ہو جائے۔ میرے پیر 5 منٹ چپ کر کے دل پہ تصور کر کے الہام الہی تھا میرے پیر کو، فرمایا فوجی صاحب کوئی فکر نہ کرو، دشمن بگ سے تک سے کہنا، حضور ہندوستان کے جہاز ہمارے سب سرحدوں پہ کھڑے۔ میرے پیر فرمایا فکر نہ کرو، آرام سے جاؤ، دعا مانگیے بس خیر ہو جائے۔ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ، یہ حضور کی حدیث ہے۔ سید القول نے بھی فرمایا انہی کے تفیلے امن ملے گا اور انہی کے تفیلے رزق ملے گا اور انہی کے تفیلے بارش پڑے گی۔ جب کامل صدیق ولیوں کا سایہ ٹل گیا، آسمان ٹکڑے ہوئے زمین پہ گرے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے پیر فرمایا ذکر کرو، جذبے کرو، خوشی کرو، محبت کرو، کوئی فکر نہ کرو، پاکستان کی سالمیت قیامت تک یہ آباد ہے پاکستان۔ جہاں جاؤ دنیا میں بس نیکوکار ہیں، بزرگ ہیں، لوگوں کے باعث تقریر کرتے ہیں، پھر وہ سیاست کرتے ہیں، پھر ٹکٹ بھراتے ہیں، پھر سینیٹ میں جاتے ہیں، کوئی کہاں گئے اسلام آباد، یہاں آ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں گلوچ بکتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں ہاتھ سارے ملاتے ہیں، مختلف فرقے والے ہاتھ ملا کے کہتے ہیں ہم بھائی بھائی، ہم بھائی بھائی، صدر کو دلکا دیتے ہماری اتنی سیٹیں کچھ دیو نہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میاں جو اللہ رسول کا غلام ہے وہ سیاست نہیں کرتا، دنیا کے کرسی کو تھو بھی نہیں کرتا۔ محمد بادشاہ ہے حقیقی، ہم بادشاہ محمد۔
اللہ رسول کے عاشق ہیں وہ دنیا کے کرسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ سیاست نہیں کرتے، سیاست جانتے بھی نہیں۔ جو اللہ رسول کے غلام عاشقان رسول ہیں وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتے، جھوٹے نعرے نہیں مارتے، لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، وہ سبق دیتے ہیں طلب کا ذکر، اندھیری قبر کی روشنی۔ یہ تو دنیا میں کوئی خبر بھی نہیں تھا کیا مسئلہ ہے۔ 10 پارے ہی قرآن پاک میں اللہ کا ذکر کرو۔ پہلی پوچھا قبر میں ہوگی مرد ربوں کا، قیامت کے دن پہلی نماز کی پوچھا ہوگی۔ طلب اللہ فرض قبل کل فرض، ہر فرض سے پہلا فرض یہی اللہ کا ذکر ہے، باقی تمام فرائض بعد میں ہیں۔ والی دو جہان سردار دو عالم جب کلمہ شریف ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے 10 سال پہلے نبوت کے کوئی فرض کا حکم نہ تھا، تمام کفار کو کلمہ پڑھاتے رہے، جنگ جہاد ہوتے رہے، 10 سال تک صحابہ کو صرف قلب پہ انگل رکھی، خیال رکھو کہ میری دل کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10 سال کے بعد نماز کا حکم ہوا، 3 مہینے کے بعد زکات کا حکم ہوا، 6 مہینے کے بعد روزے فرض ہوئے، 11 سال پورے ہوئے، حج بیت اللہ کا فرض ہوا۔ طلب اللہ فرض قبل کل فرض، ہر فرض سے پہلا فرض یہ طلب کا ذکر ہے، یہ تیری دل زندہ ذاکر ہو جائے، نفس امارہ قتل ہو جائے۔ یہ مرتے نہیں، جن کے نفس خدا کے راہ میں قربان ہیں یہ مرتے نہیں، زندہ ہیں، ملک قبر میں جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ موت ان کے لیے جن کا نفس زندہ مردہ دل ہے، مرتے یہ ہے عذاب جہنم ہے۔ یہ اللہ والے وہ حیاتی دیتے ہیں، مرشد کامل وہ حیاتی ہمیں بچتے ہیں جو موت نہیں مارتا، قیامت تک ذکر کرتی جاتی ہے اللہ اللہ۔ حضرت پیرانی موسمان شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا نصیحت میں کہ انسان جب زندہ ہے تو قلب کے ذکر کی رفتار پوری چلتی ہے، جب قبر میں رکھا فوت ہوا تو دگنی، قبر میں رکھا اس سے دگنی، قیامت قاتل حساب کتاب پوچھ رہے ہیں اس سے دگنی، قیامت کے دن 8ویں رفتار میلوں پہ یہ زبان خاکی چپ ہوگا، مگر نوری لطیفے کے ذکر کے آواز میلوں تک جائیں گے۔ جن کے زندہ دل قلب کے ذکر اللہ والے ذکر کراتے ہیں، یہ جب قبروں سے نکلیں گے تو زور زور سے قلب سے آواز نکلے گا اللہ اللہ اللہ۔ ایک محترم بیٹھا تھا ظاہر کے علم رکھنے والا، اٹھ کے اس نے اعتراض کیا یہ کس نے دیکھا ہے کہ مر جائے قبر میں دگنا پھر اسے دگنا، یہ کس نے دیکھا ہے؟ یہ کیسے بات ہے؟ جب کھاتا پیتا زندہ ہے تو ایک بھی رفتار کیوں؟ پیرانی موسلانی فرمایا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، یہ باطن کا علم سمجھے سمجھاتے ہیں۔ انسان جب دنیا پہ ہے اللہ والے نے اجازت دی، کبھی دکھ تکلیف، کبھی نیند میں، کبھی خیال، کبھی اندوز دنیا کے ذکر کا خیال، ایک بھی رفتار ہے، بھول کیا کبھی کیا کبھی نہ کیا۔ جب فوت ہوا اب یقین ہے سوائے خدا کے کوئی سہارا نہیں، وہ اجازت والی انگلی دگنی رفتار کر دیتا ہے۔ اس کے عزیزہ کارب جدائی سے رو رہے تھے، کچھ دل کو راحت تھی، ابھی میرا وہ قدر پڑا۔ 4 گھنٹے کے بعد غسل دے ہوئے اپنے کندھے اٹھانے دفن کیا، وہ رونے والے خود اپنے پاؤں سے مٹی اتار کے آئے، اس سے دگنی ہو گئی۔ جتنا جتنا خدا کا قرب قریب ہوتا جائے گا یہ اجازت والی انگل رفتار بڑھتی جائے گی، دگنی چگنی ہو جائے گی۔ اے ذکر والے، یہ آپ کو اللہ کا ذکر نہیں سمجھایا، رب رسول کا سوہا بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک عرابی سے بلایا، عرابی کہتے ہیں پہاڑی آدمی، جنگلی آدمی، عرض کیا اے شاہ زمان، امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، میرا بھائی فوت ہو گیا، جنازے کی مہربانی کرو۔ 4 یار اشر مبشرین بڑے جلیل و قدر صحابہ ہزارہ پیچھے ہو کے روانے ہو گئے پہاڑوں کے اندر، سب سدھی ہو گئے، جنازہ لے کے رکھا۔ کیا دیکھیں کہ 5 منٹ کے بعد طبیعت اٹھی تھے بھلا ڈا کرنا ہے، بھلا اٹھی تھے بھلا ڈا کرنا ہے۔ حیران تھے یہ صحابہ کریم، یہ زندہ ہے یا فوت ہے؟ اٹھ کے ٹہلائی ہے کیا مسئلہ؟ حضرت مثلاً یہ قصہ لکھا، 1400 سال گزری، مرد و مردہ ہے در زمانی ابوبکر، حاضر آمد
برجنازے او شہر جنبش آمد در کفن روز سر ہر یقین دید شد ہے راز تر. کیا دیکھیں صحابہ کریم 5 منٹ کے بعد جنبش میں آ جاتا ہے میت اٹھی دیتا ہونا اٹھی دیتا ہونا. فوت یہ وار سے پوچھنے لگے آیدہ خبر کر یہ زندہ ہے یا فوت ہے جیندہ ہے کیا راز ہے کیا حقیقت ہے. حضرت امیر عمر فرمایا پس عمر فرمود کے یاران من بازو بک شاہ کن اورا کفن. آیدہ صدیق اکبر او حضور دا یار پہلا نمبر کیوں فوتی کے وار سے پوچھنے لگے اس میت کا منہ کھولو کفن کھولو کیا راز ہے کیا حقیقت ہے. کفن کھول کے کیا دیکھیں مربودی در گردن و اندر کفن من گزیدش دید جمل انجمن. کفن کھول کے کیا دیکھیں میت کے گلے میں کالا سانپ لپٹا ہوا ہے ڈنگ جو مار رہا ہے میت اٹھی پہ داخل ہے. ہزارہ صاحب ہیں کنہوں نے تیر کمان سے دیکھی ہے کنہوں نے تلواریں نکالی کنہوں نے کھنجر نکالے کنہوں نے لکڑ پتھر اٹھارے سانپ کے مارنے کے لیے سانپ تیار ہو گئے. جب سانپ کو مارنے کی شروع کی تیاری کر رہی صحابہ کریم تو سانپ بولنے لگا سنگہارا پر سیرم ہرگز مدن کیوں سے تادا مرا ظلمن. او شاہ زمان امیر المومنین او حضور دا یار پہلا نمبر صدیق اکبر مجھے پتھروں سے کیوں مروا رہے ہو. میں تو ظلم واحد کار خدا کے فرمان سے یہاں حاضر ہوں یہاں میں اکیلا ہوں یہ میت قبر میں پہنچے 99 سانپ اور بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق عقل کی کوئی دھک نہ مارے ہٹ جاؤ پیچھے. سارے صحابی پیچھے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق آگے چل کے سانپ نال کلام پڑھ پائے گئے گفتی اور میں گزی از کی گناہ. اے صاحب سنا ہے میت کا کیا گناہ ہے. گفتی اور میں گزی از کی گناہ گفتو نیخا دہن مازو دل سیاہ. صاحب عرض کرنے لگا اے شاہ زمان امیر المومنین وقت کا بادشاہ ایک تو اس کا قلب کالا ہے اللہ کا ذکر نہیں کیا دوسرا 5 وقت نماز پابندی سے نہیں پڑھتا کبھی 3 وقت کبھی 2 وقت کبھی پڑھی نہ پڑھی پرواہ بھی نہیں. یہ قصہ جو آپ کو سنایا 1400 سال گزرے پدری سے چل رہی ہے قیامت پتہ نہیں کہاں ہے. جس کو قبر عذاب کرتی ہے اس کے لیے 1 گھنٹہ نہیں برس گزرتا ہے. خدا کا خوف رکھ میاں ایک وقت نماز کا قضا کریں گے 80 پر جہنم کی سزا ہے. آج اللہ کا ذکر کرنا ہے انگلی نہیں رکھاتے کہتے ہیں مرید کرتے ہیں کیا کرتے ہیں استغفر اللہ تعالی. مرید کرنا غریب پھرنا یہ تو ان بزرگوں کا کام ہے جو ڈنڈ مہر لیتے ہیں. میرے پیر کا تو اعلان ہے ہم سے لکھوا لو تم زندگی تک تیری پیسے کا سوال نہیں آئے گا. ہم سوالی ضرور ہیں مگر میٹھے مصطفیٰ کے در کے سوال نہیں. ہم لوگوں کے سوالی نہیں جو اللہ رسول کے در کے سوالی ہے. خدا کی ذات اپنے خزانے حوالے کرتی ہے ساری دنیا کو دعوت دے بیٹھے اللہ واسطے محبت کرنا. ذات قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ذات قرآن پاک میں فرمایا قرب قیامت دور دجالی آئے گا. آج یہ دور دجالی ہے. اس زمانے میں اللہ کے ذکر سے لوگ منہ موڑیں گے اعراض کریں گے حجاب کریں گے. ہم عالم ہیں ہم پیر بزرگ ہیں ہم خود میں ایک بزرگ حاجی صاحب ہیں طلب کا ذکر پوچھنے سے حجاب کرتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے منہ موڑتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً پہلی مصیبت دنیا پہ خدا یہ دے گا گزران ان کا تنگ ہو جائے گا. لاکھوں کروڑوں کی ملکت ہوگی مگر پریشان ہو ٹکڑا کھائیں گے. ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
ذات قرآن پاک میں فرمایا دوسری مصیبت یہ آئے گی جب قبروں سے نکلیں گے قیامت کے دن آنکھوں سے اندھے ہو کے نکلیں گے چخاری کر کے رہیں گے یا رب العالمین وَكُنْتُ بَصِيرًا دنیا پہ آنکھیں تھی بازار میں آتے جاتے دوستوں شادی غمی میں جاتے تھے آج آما اندھا کر اٹھایا خدا کی ذات فرمایا ہے کہ فرما لو یہ قرآن پاک ہے میں منادی کر کے ان کو بتاؤں گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها دنیا کے جہان پہ میرے پیاروں نے خدا کے دوست ولیوں نے آپ کو اللہ کا ذکر بتایا تھا آپ نے حجاب کر کے فنسیتها بھلا دیا آج میں خدا تمہیں بھلایا ہے جو میں اللہ کا نور نہ دیکھوں کل کی ندامت کو سوچ میاں یہ کچھ مانگنے والے نہیں مفت میں پیر ایمان دے رہا ہے 15 صدی میں نہیں کو نام لکھا جاتا ہے کاپی میں یا تو ٹھپا مارتے ہیں ہرگز نہیں ایسے کروالے آپ استقامت جتنی رکھو گے اتنی یہ ایمانی دولت ملے گی نہ واعظوں سے نہ زر سے ایمان ملتا ہے میرے یار نور پر والے کی نظر یہ فکر دل سے نہ بھلاؤ اللہ اللہ یہ زندگی مسافر خانہ ہے یہ نہ کہو کہ یہ میرا بنگلہ میری کوٹھی میرا دکان تیرے کاغذ بھلے پکے پڑے ہیں جب موت آیا تیرا تو کچھ بھی نہیں تیرا تو وہی ہے جو تیرے دل میں اللہ کا ذکر غیر کی محبت ہے عذاب جہنم ساتھ لے کے جاتے استقامت رکھو محبت پیدا کرو یہ مہینہ حضور کی آمد مرحبا ہے یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے دنیا میلاد کرتی ہے خوشیاں کرتی ہے مگر یہ مسئلہ صحیح سمجھاتے نہیں کہ میلاد جن کا قبول ہو ان کو 10 انعام ملتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی کرے آمد کی پورے گھر پہ جہنم کی آگ خدا کے ساتھ حرام کر دے کیونکہ وہ خدا کا محبوب ہے خدا کے محبوب کی خوشی کرنا آمد رسول کی یقین رکھنا پورے جہنم کی پاک گھر سے حرام کرنا جو میلاد کرے ان باتوں کا ضرور خیال رکھے حضور کی حدیث ہے پہلا فرمایا حرام نبی سے میلاد نہ کرنا کیونکہ میں محمد کریم طاہر مطہر نبی ہوں چوری کے پیسے جوا کے پیسے سود کے پیسے یتیموں کی ملکیت ہو غصب کی ہو پرارے حق کھائے پھر میلاد کرے یہ میلاد قبول نہیں کیونکہ میں محمد کریم طاہر مطہر نبی ہوں دوسرا فرمایا بدعت کی چیز نہ ہو میلاد میں سگریٹ پان میں رکھے کہ مہمان آئیں گے پھر وہ بھی کھا رہے آدمی کے لیے بدعت کی چیز نہ رکھنا کہ میں کیا میرے نام پہ میلاد وہ بدعت کی چیز قبول نہیں پھر کوئی میلاد قبول نہیں ہر عام خاص کو کٹھے کھلانا چاہے جتنا بھی کوئی کام کرے پھل کرے خوشی حضور کی ہے مگر یہ خیال کرنا کہ ہر عام خاص کو کٹھے کھلانا کیونکہ میں محمد کریم امیر وزیر چپڑاسی مسکین کا برابر نبی ہوں کسی کا نیچے اوپر نہیں سب کو برابر کھلانا یہ میرے پیر کا میلاد پورا مہینہ میلاد کرتا ہے دکھاؤ کوئی خلاصی روٹی کسی کو ہے ہر عام خاص کو کٹے یہ سنت نبی بدعت کی چیز نہ ہو خوشامد نہ ہو میلاد ریاکاری کا نہ ہو میلاد میں جو چیز پکے تو وہ پکانے والے عالم ہوں ڈالتا جی شبے کے کام نہ ہو کیونکہ ماں محمد کریم متقی پرہیزگار کے ساتھ رہتا شبے کی چیز کوئی نہ ہو سیر صحیح ہو پکانے والے نمازی پرہیزگار ہوں شبے کی مرغیاں سفید مرغیاں یہ میلاد پکاتے ہیں میاں ان کی تو فیڈ ساری حرام ہے یہ کھانا مکروہ ہے ڈاکٹر بھی آج کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ سے بیماری ہوتی ہے میلاد کرنے والا ان باتوں کا لحاظ رکھے پھر ان کو 10 انعام ضرور ملے پہلا رزق حلال میں برکت ہوگی کلمے سے موت ہوگا قبر کی سختی نہ ہوگی قیامت تک اس کا جسہ سلامت ہوگا مٹی اس کے جسے کو نہیں کھاتی عملوں کا پورا جھک جائے گا گناہوں کا لٹک جائے گا میں محمد کریم کی شفا اس پہ واجب ہوگی میں اس کو ایسا تلاش کروں گا جیسے گمشدہ ماں اپنے بچے کو تلاش کر کے میں میدان محشر میں جن کا میلاد قبول ہو جائے حضور تلاش کر کے اس کو لے جائیں آخری
آخری فرمایا مہربانی میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ضرور جاؤں گا جیسے باپ بیٹے کے گھر جاتا ہے، میں تیرے گھر میں ضرور آؤں گا، مگر حضور کے شان کے لائق اپنے گھر کو بنا۔ دنیا کا کوئی وزیر بادشاہ آتا ہے، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بنگلہ اچھا رکھتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے 100 کام رکھتے ہیں، اس کے مزاج طبیعت کے موافق چادریں بسترے رکھتے ہیں کہ وزیر خوش ہو جائے انعام دے گا۔ یہ تو دونوں جہان کا مالک ہے، یہ ضرور آمد ہوگی، مگر تیرے گھر میں تہجد، تقوی، نماز، شبہ کی چیز نہ ہو۔ حقہ پڑا ہے، الماری بھری پڑی سگریٹوں سے، نسوار و پان پڑے ہیں، حضور کی شان کے لائق یہ آمد کا گھر تو نے تیار نہیں کیا۔ حضور جب یہ حدیث بیان کی شان مصطفیٰ کے بارے میں، ایوب انصاری روتا آیا پیچھے، حضور جب میلاد کا ثواب فرمایا، سارے صاحب کے بڑھ گئے، یا رسول اللہ میرا میلاد، میرا میلاد، میرا میلاد۔ حضور فرمایا اس گھڑی میں کس کا دے سکتا ہوں، میں کیسے فیصلہ کروں؟ حضور متوجہ ہوئے، وہی آیا، یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل نے کہا خدا کی ذات فرمایا آج میلاد اس کا ہے، حضور اٹھنی پہ سوار ہو جائے، اپنی اٹھنی پہ سوار ہو جاؤ اور اٹھنی سے 50 قدم صاحب پیچھے آئیں، مہار جو ہے رسی اس کے گردن پہ رکھو، جس کے دروازے پہ آج بیٹھے گی وہ میلاد اسی کا ہی ہوگا، فیصلہ خدا نے کر دیا۔ حضور سوار ہو گئے اٹھنی پہ، پہلے بڑے بڑے نواب امیروں کو گلیوں میں اٹھنی پھیرنے لگی، ہر امیر نواب خوشی سے سماتے نہیں کے کپڑوں میں میرے در پہ بیٹھے گی، میرے پہ بیٹھے گی، وہ کہتے میرے پہ، پھر گزرتی رہی، سارے مدینے پاک کے گلیوں میں گھومتی ہزاروں صحابوں میں، آخر میں ایوب انصاری روتا آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے خدا کو، یا اللہ تو نے میرے کو مسکین بنایا، میرے گھر کے کوٹھے کی چھت نہیں، یا رب العالمین میں تو تیرے محبوب کو میلاد کرنے جوگا بھی نہیں، عزم نہیں کر سکتا، یا رب العالمین میرے گھر میں پاؤ آٹے کا نہیں، میں کیسے عرض کروں؟ روتا آ رہا ہے پیچھے، یا اللہ تو نے مسکین بنایا میرے کو، روتا آ رہا ہے، نڈھال ہے پیچھے، صاحب خوشی میں ایک دوسرے میں آگے نکل رہے، ابھی ہماری گلی میں، ابھی ہماری گلی میں اٹھنی جا رہی ہے۔ حضرت ایوب انصاری روتا آ رہا ہے، یا اللہ میرے گھر میں کوئی چادر نہیں جو میں حضور کے لائق شان کے بسترا بچھاؤں، روتا آ رہا ہے۔ اونچی گھومتی ایوب انصاری کے دروازے بیٹھی، جس کے کوٹھے کو چھت بھی نہیں، مبارکیں آ گئی، مبارک ایوب انصاری کہاں ہے؟ وہ تو ہزاروں کے پیچھے تھا، پکڑ کے لائے، حضور اٹھنی سے اتر کے ایوب انصاری کے گھر گئے، کھجور کی چٹائی کی تدی تھی، اور وہیں والی تو جہاں سردار تو عالم یوں ہی بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا اے ایوب انصاری بتا تیرا امر کیا تھا، کیسے خدا نے میری اونٹنی کو تیرے در پہ بٹھایا، بتا تو صحیح۔ یا رسول اللہ میرا امر تو کوئی نہیں تھا، میرے سے تو بڑے بڑے صاحب شان والے، میں بس خدا کو یہی عرض کر رہا تھا، یا اللہ میرے گھر میں بسترا نہیں حضور کے شان کے لائق، کوئی چادر نہیں، کوٹھے کو چھت نہیں، کوئی بکری کا لیلا نہیں، میں عرض کروں یا رب العالمین میرے گھر میں آتا بھی نہیں، میں عرض کرنے جوگا بھی نہیں، میں یہی خدا کو عرض کیا۔ حضور فرمایا اے ایوب انصاری میلاد تیرا قبول ہو گیا، حضور قورا پانی کا پی کے دعا مانگ کے روانہ، مسکین میں مسکین امتی ہے، حضور کا میلاد کرے، خالی گوشت کی ہڈی ابال کے دے، وہ بھی محبت سے کھانا، یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی ہے یا دال ہے یا گوشت نہیں، جس پہ نام حضور کا رکھا جائے کہ میٹھے مصطفیٰ کا میلاد ہے، سرے خم تسلیم کرنا، سرے جشن رکھے محبت سے کھانا، یہ اسے تام سے قطعی کچھ عیب نہ نکالنا، محبت سے کھانا، جس کا نام رکھا جائے کہ حضور کا میلاد ہے، وہ تام گر جائے اٹھا کے چمی دے کے پھر کھا لے، یہ لنگر جو ابھی کھاؤ گے یہ میرے پیر نیت یہ ہے میلاد کی ہے۔ اے نوری جماعت، اے رسولی جماعت، میلاد دیکھنا ہے تو میرے پیر کی جماعت کا کے دیکھو کیسے تقویٰ کا کرتے، حضور کا عشق ملنا ہے تو میرے پیر کے پاس ملے گا، سچا موحد بننا ہے تو میرا پیر تیرے کو بنائے گا۔ پہلے دن سبق دیا، اللہ کے ذکر کا دیا، کوئی دنیا کی کیل مقال یہاں نہیں،
حضور اول ہیں آخر ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں. جیسے خدا کی ذات ہر جگہ حاضر ہے، اسی طرح حضور کی ذات پہ ہر جگہ حاضر ناظر. جو شک کرے اس کے اپنے ایمان میں شک ہو جاتا ہے. حضور مثل بشر کے آئے، بشر نہیں. حضور وہ خدا کا نور ذاتی ہے، جہاں ملکوں کا گزر نہیں پر چلتے ہیں، وہیں حضور کا گزر ہو رہا ہے. حضور کے جسم اطہر کو سایہ نہیں. اے ذکر والے، یہ کوئی نئی بات ہے نہیں جو حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے. یہ تو حضور کے موجودگی میں بھی پہلی صدی میں بھی منافق تھے جو کہتے تھے کہ حضور سچا نبی ہوتا تو نماز قضا نہ ہوتی. حضور جہاز سے واپس آئے، ایک صحابی کو پہرے پہ کھڑا کیا، راستے میں آرام کیا 2 گھنٹے، تہجد پڑھ کے سو گئے. سورج باہر نکل آیا. وہ کچھ منافق تھے 6-7 جنہوں نے یہ آواز نکالا کہ سچا نبی ہوتا فرض قضا نہ ہوتا. عاشق تھا صدیق اکبر جس نے ریا کر کے جذبے میں جب آواز یہ سنا لیٹنے لگا، رونے لگا. کیا کہتا ہے جذبے میں؟ یا رسول اللہ ہاکذا کن ہاکذا کن ہاکذا کن ہاکذا، یا رسول اللہ ہاکذا کن ہاکذا ہاکذا کن ہاکذا. حضرت امیر عمر، حضرت امیر عثمان شیر خدا پکڑ کے اٹھایا. اے صدیق اکبر، وہ منافق خطرے کریں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، حضور جان بوجھ کے قضا کی اس لیے کہ 100 سال کا بے نمازی ہے، حضور کی قضا کے صدقے اس کو معافی مل جائے. حضور کیسے قضا کر سکتے ہیں؟ اے امیر عمر، اے امیر عثمان، جانو اس بات کو اے شیر خدا، حضور خود قضا کیے اپنی امت کے خاطر کہ قرب قیامت میں نماز کر بھی ہوگی. یتیم بچے کے مال دین ہوگا، 100 سال کا بے نمازی ہے، ابھی دل سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر. خدا کی ذات اس قضا کے صدقے 100 سال بے نمازی کو معاف کر. مت کہنا حضور کو بشر، بشر کو سایہ ہوتا ہے. تو اگر بشر ہے تو سایہ تو چھپا کے دکھا. حضور بشر نہیں، حضور وہ خدا کا نور ہے جو ذاتی اللہ کا نور ہے. سراجم منیرا وما ارسلناک الا رحمت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ